السلام علیکم 5 کلاس کیسے سارے طالب علم؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت مدینہ۔ اسٹوڈنٹ ہجرت کا لفظی معنی ہے اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر آباد ہونا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا۔ اسٹوڈنٹ اس یونٹ میں جو ہے ہم ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہجرت مدینہ کے اسباب کیا کیا تھے، ہجرت مدینہ کیوں پیش آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کرنا پڑی۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ستایا گیا، یعنی کفار نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اسٹوڈنٹ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش جو ہے وہ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، جہاں وہ اکٹھے ہو کر اپنے اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔ تو اس جگہ جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں اور ان کو کفار کو ان کی امانتیں واپس کر کے پھر واپس مدینہ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ اسٹوڈنٹ یہاں ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کے بیٹے جو ہے قریش کی نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھانا پہنچاتی رہی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ اگلی صبح کفار نے جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو اور آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، جس کا مطلب ہے نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، بچیوں نے خوشیوں کے گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جانے کی وجہ سے وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسٹوڈنٹ جس طرح سے میں نے اس پورے یونٹ کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کی، آپ لوگوں نے بھی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اور ان لائنز کو انڈر لائن کرنا ہے تاکہ آپ کو MCQs بنانے میں آسانی رہے۔ پورے یونٹ کو ریڈ کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہمارے پاس ایکٹیویٹی آئی ہے وہ ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا 13 سال تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے کس سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی کعبہ میں۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں۔ ہجرت کا لفظی معنی اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہونا۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس مختصر جواب لکھیں۔ اسٹوڈنٹس آپ نے بھی اسی طریقے سے مارجن لگانی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے لگانی ہے، کاپی کو ریڈی کرنا ہے۔ سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ ہجرت مدینہ کے 2 اسباب بیان کریں۔ نبوت کے اعلان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تھرڈ کوسچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کیا اعلان کیا؟ کفار نے اعلان کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوالوں کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر کے کردار کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش سے آگاہ کیا، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسٹوڈنٹ آپ نے اس تمام سوالات کو جو ہے دی گئی ہدایات کے مطابق جو ہے کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کوسچن کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔